حضرت موسیٰ، ان کے پاس خدا تعالیٰ کی قدرت کی ایک مرکزی نشست تھی۔ جلتی ہوئی جھاڑی، فرعون اور مصری فوج کی تباہی، کوہ سینا۔ جب ان کو خدا تعالیٰ کی عظمت کو دیکھنے کے لیے کہا گیا، خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو چٹانوں میں بھیج دیا اور گزرتے ہوئے ان کی حفاظت کی، اور انہیں صرف خدا تعالیٰ کی پشت دیکھنے کی اجازت تھی، اور کوئی بھی خدا تعالیٰ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے ایک ایسی چیز دیکھی جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی، اور وہ اس سے بہت مغلوب ہوئے۔ ان تمام واقعات کے دوران وہ بہت حیران تھے۔ میں اس وقت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جب وہ متاثر ہوئے خدا کی قدرت سے، اور شاید وہ اس بات پر شرمندہ تھے کہ یہی ان کا خدا ہے۔ کتاب مقدس میں خدا تعالیٰ کی انگلی کا لفظ کئی بار آتا ہے، اور یہ صرف خدا تعالیٰ کی جسمانی انگلی کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور موجودگی کو بیان کرنے کے لیے ایک وہم یا استعارہ ہے۔ فرعون، جو اس وقت قرۂ ارض کا سب سے طاقتور انسان تھا، حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ وہ کوئی معجزہ کریں۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے کہا کہ عصا زمین پر پھینکیں، اور وہ سانپ میں بدل جاتا ہے۔ متاثر کن۔ فرعون کے جادوگر بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو خبردار کیا کہ وہ اپنی قوم کو جانے دے، ورنہ خدا تعالیٰ طاعون بھیجے، دریائے نیل کا پانی خون میں بدل جائے گا۔ فرعون نے انکار کر دیا۔ خدا تعالیٰ دریائے نیل کو خون میں بدل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ نے متنبہ کیا کہ قوم کو جانے دیں ورنہ طاعون آئے گا۔ پورے مصر پر مینڈک کے ذریعے مصائب آئے۔ فرعون نے منع کیا، خدا تعالیٰ نے مینڈک بھیجے۔ ایک بار پھر فرعون کے جادوگروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اچھا ذرا رکیے، سوچیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جتنا حیران کن ہے اتنا ہی شرمناک بھی۔ حضرت موسیٰ اطاعت گزار ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ معاہدے کو پورا نہیں کر رہے، یا شاید وہ نہیں کر سکتے۔ معاملہ جو بھی ہو، ایک معجزے اور 2 طاعون کے بعد حضرت موسیٰ اور ان کے خدا تعالیٰ اتنے طاقتور نظر نہیں آتے۔ کیا فرعون کے جادوگر شیطانی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا وہ بہکاوا اور بہانے استعمال کرتے ہیں؟ جو بھی ہو، خدا تعالیٰ سخت کھیلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اس بار فرعون کے جادوگر ان کی نقل بالکل بھی نہیں کر سکتے، اور مصر کی ساری دھول دیکھتے ہی دیکھتے گنوں میں بدل جاتی ہے۔ جادوگروں کو اتنی ہی حیرت ہوتی ہے جتنا وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ وہ اس سیارے پر موجود دنیا کے سب سے طاقتور انسان کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ انہیں کسی قسم کی وضاحت دینے کی ضرورت ہے جو ان کی جانوں کو بچا لے۔ جانتے ہیں وہ فرعون کو کیا کہتے ہیں؟ یہ خدا تعالیٰ کی انگلی ہے۔ کیا خدا تعالیٰ کے پاس انگلیاں ہیں؟ فرعون کے جادوگر ان کی انگلیوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور کیا وہ اس انگلی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ کیا وہ بڑی انگلی آسمان میں سے نکلتی ہے؟ یہ حقیقت سے زیادہ دور نہیں۔ کچھ ماہ آگے بڑھیں تو خدا تعالیٰ نے عبرانیوں کا خدا ہونے پر اتفاق کیا ہے، اور عبرانیوں نے ان کے لوگ ہونے کا۔ وہ ان کی ہر بات کی اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کئی ہفتوں تک کوہ سینا پر چڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں پتھر کی 2 تختیاں مہیا کی، جس کے آگے اور پیچھے تحریر تھی، جس پر خدا تعالیٰ نے اپنی انگلی سے عہد کی شریعت لکھی۔ اس صورت میں خدا تعالیٰ کی انگلی اتنی چھوٹی ہے کہ پتھر پر چھوٹے حروف میں لکھ سکتے ہیں۔ آئیے بادشاہ حضرت داؤد کے دور میں مزید 5 صدیاں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھتے ہیں۔ زبور شریف 8 باب 3 میں یوں مرقوم ہے: تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی انگلی سے سورج، چاند، ستارے اسی طرح خلق کیے جس طرح وہ کرنا چاہتے تھے۔ تو بڑی انگلی پر واپس آتے ہیں۔ یہ کمال ہے۔ جناب مسیح کے دور سے تقریباً 1000 برس قبل ایک بار پھر آگے بڑھیں۔ جناب مسیح ایک انسان کی شکل میں خدا تعالیٰ بن کر زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ یسوع میرا بیٹا۔ اس کی چھوٹی گول گول انگلیاں۔ جناب مسیح بحیرہ گلیل کے مشرق کی طرف 10 رومی شہروں دکاپلس کے علاقے میں چل رہے تھے۔ اس علاقے میں زیادہ غیر یہودی آباد ہیں۔
علاقے کے لوگ سنتے ہیں کہ وہ اس علاقے میں ہیں اور وہ ایک آدمی کو ان کے پاس لاتے ہیں۔ وہ بہرا ہے اور مشکل سے بول سکتا ہے۔ جناب مسیح شفایابی کے عمل کے حصے کے طور پر لوگوں پر اپنے ہاتھ رکھنے کے لیے مشہور ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ جناب مسیح اس شخص پر ہاتھ رکھیں اس امید میں کہ وہ شفایاب ہو جائے گا۔ جناب مسیح جو حال ہی میں 100 میل سے زیادہ پیدل چلنے سے تھک چکے ہیں، وہ اس آدمی کو بھیڑ سے دور لے جاتے ہیں۔ یہ ایک خاص تفصیل ہے۔ امکان ہے یہ کسی عینی شاہد کی تفصیل ہے اور یہ بہت چھوٹا سا منظر تخلیق کرتا ہے۔ جناب مسیح اور ایک ہجوم، یا جناب مسیح اور ایک ہجوم جو ہم دوسرے حالات میں دیکھتے ہیں، بلکہ ایک گہرے لمحے میں، یعنی تخلیق اور خالق آمنے سامنے ہیں۔ فرعون کے معاملے میں خدا تعالیٰ کی قدرت کو بڑے پیمانے پر دکھایا گیا تھا، کتاب مقدس کے تناسب کا ایک منظر، لیکن اس معاملے میں قدرت اور طاقت کی نمائش کے اس مقام پر جناب مسیح تعلقاتی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جناب مسیح اپنی پوری قدرت کے ساتھ آدمی کے کانوں پر اپنی انگلیاں رکھتے ہیں، کیونکہ نہ صرف وہ اسے شفا دینے کے لیے اس سے کلام کرتے ہیں، بلکہ نہیں، اس بار نہیں، پھر وہ اپنی انگلیوں پر تھوک کر اس شخص کی زبان کو چھوتے ہیں۔ یہودی اور یونانی روایت میں تھوک کو شفایابی کی طاقت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے کانوں اور زبان کو چھونے کے عمل سے گزر کر جناب مسیح اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ایک رومی شہر میں رہتا ہے، جو سن تو نہیں سکتا مگر وہ اس روایت سے ضرور واقف ہوگا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ طاقت، مگر اتنی پرواہ کے ساتھ، اتنی زیادہ تخصیص اور اتنی زیادہ تعلقاتی قدرت کے ساتھ، وہ بھی ذاتی خاصیت میں۔ جناب مسیح خدا کی انگلیوں کو انسان کے کانوں پر رکھتے ہیں، اس آدمی کی زبان کو چھوتے ہیں، وہ بھی خدا تعالیٰ کی انگلیوں سے۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہیں اور کانوں اور منہ کو کھولنے کا حکم دیتے ہیں، اور شفا پانے کا فوری طور پر وہ آدمی سننے لگتا ہے اور بولنے لگتا ہے۔ مردوں کا ہجوم وہاں پھنسی عورت کو جناب مسیح کے دیکھنے کے لیے لائے، یاد ہے؟ وہ چاہتے تھے کہ وہ اسے سزا دیں، سزائے موت اس کے گناہ کی وجہ سے۔ خدا تعالیٰ کی کتاب مقدس کی شریعت یہی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے اس کی عدالت نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنی انگلی کی طاقت سے بھیڑ کو ان کی سخت دلی پر عدالت کرنے کا حکم دیا۔ نیچے جھک کر انہوں نے اپنی انگلی سے لکھا، زمین پر نہ جانے انہوں نے کیا لکھا، ہمیں نہیں معلوم، نہ اس ہجوم کو معلوم انہوں نے کیا لکھا زمین پر۔ شاید موت کے دہانے پر کھڑی اس عورت نے دیکھا ہو کہ انہوں نے کیا لکھا، شاید نہ دیکھا ہو، لیکن سب نے ان کو یہ کہتے ہوئے ضرور سنا، جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ وہ ہجوم اچانک سے مفلوج ہو گیا اس آدمی کی بات سے جو اپنی انگلی سے زمین پر لکھ رہا تھا، خدا تعالیٰ کی انگلی سے۔ حضرت لوکا اس کہانی کو اپنی انجیل باب 11 میں بیان کرتے ہیں۔ جناب مسیح دعا کریں، جب وہ دعا ختم کرتے ہیں تو ان کے شاگرد درخواست کرتے ہیں، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو ہمیں بھی سکھا۔ جناب مسیح نے ان سے فرمایا کہ وہ دعا کریں جو پوری مسیحیت میں تاریخ کے ذریعے خدا تعالیٰ کی دعا کے طور پر سمجھی جاتی ہے۔ پھر وہ انہیں ایک مختصر کہانی سناتے ہیں تاکہ استقامت کے ساتھ دعا کی ترغیب ملے۔ جناب مسیح نے ان مشہور الفاظ کے ساتھ اختتام کیا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ انسانی والدین جانتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھے تحفے کیسے دینے ہیں جب وہ مانگتے ہیں، اور آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کا تحفہ آخر کیوں نہیں دے گا۔ حضرت لوکا عبارت جاری رکھتے ہیں، جناب مسیح نے ایک شخص میں سے شیطان کو باہر نکالا، لوگ حیران ہوئے۔ ہجوم میں سے کچھ نے ان پر شیطانوں کے شہزادے بال زبول کی طاقت کا لالچ دے کر شیطانوں کو بھگانے کا الزام لگایا۔ جناب مسیح ان کے الزام کی وضاحتی حماقت دکھاتے ہیں۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کے اپنے پیروکار شیطان نکال سکتے ہیں۔ ان کے دشمنوں کے الزامات واضح طور پر احمقانہ اور جھوٹے ہیں۔ جناب مسیح یہی نہیں رکے، وہ فرماتے ہیں، لیکن اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ خدا تعالیٰ کی انگلی شیطانوں کو باہر نکالنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اس سے بھی اہم
یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا تعالیٰ کی بادشاہی آ چکی ہے۔ ٹینشن بڑھ رہی ہے، محسوس ہوا؟ جناب مسیح چاہتے ہیں کہ ہجوم اور ان کے دشمنوں کو معلوم ہو کہ ایک نیا دور آ گیا ہے۔ اب سے خدا تعالیٰ کی بادشاہی آ چکی ہے۔ خدا تعالیٰ کی انگلی جناب مسیح کے مقصد خدا تعالیٰ کی بادشاہی اور مسیحی عقیدے کی بنیاد سمجھاتی ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ خدا تعالیٰ کی انگلی ہے کیا اور آخر حقیقت میں یہ ہے کیا۔ حضرت متی ہماری مشکل کو یہاں حل کرتے ہیں۔ حضرت متی کی انجیل 12 باب میں وہ بالکل ایسا ہی لکھتے ہیں جس میں جناب مسیح نے آدمی میں سے شیطان کو باہر نکالا۔ ان کے دشمن الزام لگاتے ہیں، ان کا وہی جواب ہے، لیکن اس معاملے میں جناب مسیح اپنی بات ختم کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ کلید یا کہانی کا آخری حصہ، یہ روح القدس ہی تو اصل میں خدا تعالیٰ کی انگلی ہے۔ روح القدس موجود ہے اور قدرت کا استعمال کرتی ہے تخلیق کے آغاز سے ہی، جیسے سورج اور چاند تشکیل پاتے ہیں اور ستارے جگہ جگہ رکھے جاتے ہیں۔ روح القدس موجود ہے اور ان تعاونوں میں قدرت پھیلا رہا ہے جو خدا تعالیٰ کے لوگوں کو آزادی دیتے ہیں۔ روح القدس حال اور قدرت ہے جیسا کہ عہد کے پتھر کی تختیوں پر لکھا گیا ہے، اور روح القدس حال ہے اور قدرت ہے کیونکہ لوگ شفا پاتے ہیں اور نجات پاتے ہیں شیاطین کے قبضے سے۔ اور جیسے ہی خدا کی بادشاہی آتی ہے، خدا تعالیٰ جو جناب مسیح کے ذریعے ہمارے قریب آئے اور جناب مسیح جو روح القدس کے ذریعے اپنی ناقابل یقین قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی انگلی سے۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔